تھا۔ عبد مناف کی وفات کے بعد بڑا بیٹا ہونے کے ناطے باپ کی جانشینی ہاشم کے حصے میں آئی۔ جب رفاد اور سقایا کا انتظام انہوں نے سنبھالا تو ان کے حسن تدبیر کی سارے عرب میں دھوم مچ گئی، اور چونکہ طبیعت پہلے ہی سخی اور غریب نواز تھی، اس لیے انہوں نے حجاج اور غریب عوام پر جود و کرم کی بارش کر دی۔ جو احسان مند طبیعتیں تھیں اس کا اثر ان پر ہونا لازمی تھا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر شخص کی زبان پر ہاشم کا نام جاری ہو گیا۔ یہ کیفیت امیہ بن عبد شمس، اس کی حاسد طبیعت پر بجلی بن کے گری اور اس کا آرام و سکون لٹ گیا۔ امیہ حضرت ہاشم کا بھتیجا اور مرتبے میں بہت چھوٹا تھا، مگر مزاج جو تھا وہ اس کا بہت خراب تھا، اس لیے ہاشم کی قدر و منزلت برداشت نہ کر سکا، اور اس نے ایسی حرکات شروع کر دیں جس سے ہاشم کی بنی ہوئی ساکھ خراب ہو جائے اور اس کی عزت خاک میں مل جائے۔ وہ حسد کے باعث بہت ہی پس سطح پر اتر آیا، اور اس نے اپنے سسر کو بھی ساتھ ملایا اور اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا چونکہ عربوں میں دستور ہے کہ وہ نسبی برتری ثابت کرنے کے لیے دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں، اس لیے میں بھی ہاشم کے ساتھ مناظرہ کروں گا، وہ میدان میں آ کر اپنی برتری ثابت کرے، ورنہ سخاوت کی نمائش سے باز آ جائے اور سستی شہرت حاصل کرنے کا طریقہ ختم کر دے۔ سنجیدہ مزاج ہاشم کے نزدیک یہ بے معنی سی بات تھی۔ اس طفلانہ حرکت کو اس نے کوئی بھی نوٹس نہ لیا اور خاموش رہا، مگر دوستوں نے کہا امیہ کی طبیعت میں چھچھورا پن ہے، جواب ضروری ہے ورنہ بات بڑھا دے گا۔ مقابلے کی صورت یہ قرار پائی کہ کاہن خزائی کو ثالث بنایا جائے، وہ جو فیصلہ کر دے وہ فریقین کو قبول ہو۔ چنانچہ ایک روز پنچایت میں سب لوگ اکٹھے ہو گئے، کاہن خزائی کو بیچ میں بٹھا لیا، اس نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ دوستو، انصاف کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جس میں اپنے پرائے رشتہ دار اور اجنبی کو نہیں دیکھا جاتا۔ جو شخص عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہو اس کا فرض ہوتا ہے کہ سچ بولے اور سچ کے سوا کچھ نہ کہے۔ اس وقت میرا بھی یہی منصب ہے، اس لیے میں سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ دوستو، یہ حقیقت یہی ہے کہ ہاشم کا حسب و نسب آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ اس وقت وہ دنیا کا معزز ترین انسان ہے۔ نسب میں اس سے برتر ہونے کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا اور افترا پرداز ہے۔ میں اس پر تاوان ڈالتا ہوں کہ ہاشم کو 50 اونٹنیاں دے، اور اس کے لیے سزا تجویز کرتا ہوں کہ 10 سال کے لیے ملک چھوڑ دے۔ امیہ پر یہ بات بجلی بن کے گری، اس کی ساری شیخی دھری کی دھری رہ گئی اور شوخی اس کی کرکری ہو گئی۔ برتری کا خواب پریشان حال ہو گیا اور منہ اس کا لٹک گیا۔ 50 اونٹنیاں دیں اور 10 سال کے لیے ملک شام چلا گیا۔ یہ پہلی عداوت تھی جو ہاشم اور امیہ کے درمیان واقع ہوئی۔ ہاشم بین الاقوامی تجارت کے ماہر تھے، کاروباری نکتے انہیں ازبر تھے، اور وہ اچھے کاروبار کے لیے نت نئی تدبیریں سوچتے رہتے تھے۔ اس دور میں سفر کا تصور بھی سہانے روح تھا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کا تصور جو ہوتا تھا اس سے ہی لوگ کام جاتے تھے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا تو جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ ان دشوار ترین حالات میں انہوں نے 2 تجارتی سفروں کا انتظام اور آغاز کیا۔ ایک سفر موسم سرما میں اور ایک موسم گرما میں کیا جاتا۔ جب تجارتی قافلے روانہ ہوتے تو پورے مکہ میں میلے کا سماں ہوتا، اور جب مال لے کر واپس آتے تو پورے شہر میں گہما گہمی ہو جاتی۔ ان سفروں نے عرب کی معیشت پر بہت گہرا اثر ڈالا اور ان کی کایا پلٹ دی۔ انہیں ان سفروں کے ساتھ بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی۔